الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے ہم قرآن سیریز کو شروع کر چکے ہیں کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو مکمل طور پر تجوید کے اصولوں کے مطابق سیکھنا ہے، اور ہم سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، اور اس کی پہلی 4 آیات آج ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی قرآن پاک کا سبق پڑھیں گے، سیکھیں گے، تو ہم تعوذ اور تسمیہ سے شروع کیا کریں گے، اور اس کو سکھانا بھی کیونکہ ریکوائرڈ ہے۔ تو اگر آپ نے تعوذ اور تسمیہ کو سیکھنا ہے تو ہمارے اسی چینل میں ہم نے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ 2 لیسنز تیار کر لیے ہیں۔ اعوذ باللہ سیکھ لیں، بسم اللہ سیکھ لیں۔ اگر آپ نے وہ سیکھنی ہے اور سیکھنی چاہیے، تلفظ کے ساتھ وہ سیکھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ بار بار اس پر ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے، تو اس کو پہلے آپ سیکھ لیں، اور بعد میں ہم نے جب بھی شروع کیا کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ سے شروع کیا کریں گے، اور ساتھ ہی ہم قرآن پاک کا لیسن سٹارٹ کر لیا کریں گے۔ تو ہم نے کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہے، اب ہم سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے اور ہماری صحت قائم اور دائم رکھے، تاکہ ہم قرآن پاک کی خدمت کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ قرآن پاک کو سادہ انداز کے ساتھ، انتہائی سادہ اور انتہائی سمپل طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ اور اس کی پہلی 4 آیات۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ تھا سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات کا تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اب ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں، ہم کیسے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ الف لام میم، لام پر مد ہے، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، الف لام میم نہیں پڑھنا۔ الف لام میم یعنی کہ جہاں لام کی میم ختم ہو رہی ہے وہاں اگلی میم کو مدغم کریں گے، پچھلی میم کو اگلی میم میں مدغم کر دیں گے۔ الف لام میم، لام میم نہیں کہنا، الف لام میم۔ ذالک الکتاب، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ ذالک الکتاب، اب یہ دونوں کاف باریک پڑے جائیں گے۔ زال میں سیٹی نہیں ہوتی، اگر زال میں سیٹی آ جائے گی ہم پڑھ جاتے ہیں ذالک الکتاب۔ ہم جب ذالک الکتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ہم زا پڑھ رہے ہوتے ہیں، زا نہیں پڑھنا، ذال پڑھنا ہے، بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ ذالک الکتاب، اب تا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو لمبا کیا جاتا ہے 2 حرکات کے برابر۔ کتاب، ذالک الکتاب، ہم اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ ذالک الکتاب، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ الف ہے اور الف حرف مدہ ہے، اور جب بھی الف حرف مدہ یعنی کہ الف سے پہلے زبر والا حرف ہوگا تو وہاں الف کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اس حرف کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا حرف مدہ کی وجہ سے، اور یہاں الف حرف مدہ ہے تو لام کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ لا ریبہ، لا ریبہ، را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اب 3 نقطے یہاں ہیں اور 3 نقطے ہی یہاں ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے
کہ اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو پھر ہم یہاں وقف نہیں کریں گے، اور اگر ہم نے یہاں وقف نہیں کیا لا ریب فیہ تو پھر ہم یہاں وقف کریں گے، ہمارے لیے بہتر ہے لا ریب فیہ۔ اب جب وقف کر رہے ہیں تو ہا کو ساکن کر رہے ہیں، ہا کے نیچے زیر تھا، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی ہی۔ اب کیونکہ وقف کر رہے ہیں اس لیے آخری حرف کو یہاں ساکن کر دیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب دال کے اوپر دو زبر یعنی کہ نون تنوین ہے اور آگے لام آ رہا ہے۔ اب نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام آئے گا تو یہاں نون تنوین اور نون ساکن کو لام میں مدغم کریں گے بغیر غننے کے، یعنی ہدن لل نہیں کریں گے، ہدن لل نہیں، ہدل للمتقین۔ جہاں بھی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام اور را آ جائے گا تو نون ساکن اور نون تنوین کو لام اور را میں بغیر غننے کے مدغم کر دیں گے، یعنی کہ نون ساکن اور نون تنوین کو ظاہر کر کے ہی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پڑھیں گے ہدل، ہدن لل نہیں، ہدل، دال کو ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہدل متقین، تا کو باریک پڑھیں گے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین نون کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں ہم وقف کر رہے ہیں، متقین، متقین نہیں، متقین۔ الذین، زینا نہیں، زینا، الذین یؤمنون، اب حمزہ کے اوپر جزم ہے اور یا کے اوپر پیش ہے اور یہ حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے جزم کی وجہ سے۔ اب یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے ہم، حمزہ کی وجہ سے جھٹکا، یؤمنون، یؤمنون نہیں، یؤمنون، الذین یؤمنون، یؤمنون، یؤمنون بھی نہیں، یؤمنون پڑھ جاتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے یؤمنون بالغیب، بالغیب، وَيُقِيمُ، قاف کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ نقطوں والا قاف ہے، یہ والا قاف نقطوں والا قاف ہے، اس لیے یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب یہ صاد بھی پر پڑھا جائے گا، سین کے ساتھ ہم اکثر ملا دیتے ہیں، نَصَّلَاةَ پڑھ جاتے ہیں، نَصَّلَاةَ نہیں، نَصَّلَاةَ، صاد کو پر پڑھا جاتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ اب لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ اب قاف ہے نقطوں والا، اس کے اوپر جزم آ گیا، اس لیے یہاں جنبش پیدا کی جائے گی، وَمِمَّا، ما کو لمبا کیا جائے گا کیونکہ یہاں حرف مدہ ہے الف، الف سے پہلے جب بھی زبر والا حرف آ جاتا ہے تو الف حرف مدہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پچھلا حرف دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق، رزق، رزق نہیں، رزق، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم، ينفقون، ينفقون۔ اب نون ساکن ہے، آگے فا رہا ہے، فا نہ حروف حلقی ہے اور نہ ہی یہ با ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، ينفقون، ينفقون، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ والذین، سٹی نہیں ہوگی، والذین، والذین نہیں، والذین یؤمنون، حمزہ ہے، جزم ہے اوپر اور یا کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یؤمنون،
یؤمنون بما انزل بما انزل، اب نون ساکن ہے، اس کے بعد زا آ رہا ہے، زا نہ حروف حلقی ہے، نہ یرملون میں سے ہے، نہ با ہے، تو یہاں غنہ ہوگا، اخفا ہوگا، اخفا. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، نون ساکن ہے اور اس کے بعد قاف ہے، تو یہاں بھی اخفا ہوگا نون پر. من قبلک، من قبلک نہیں، من قبلک. اب یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں، وقف جیم ہے تو وقف جائز ہے، نہ رکنا بہتر ہوتا ہے یہاں. تو جب وقف کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کریں گے اور آواز اور سانس کو توڑ کر پڑھیں گے. من قبلک وبالآخرۃ، الف ہے اوپر کھڑا زبر آ گیا تو یہ حمزہ کنسیڈر کیا جائے گا، اور جب حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. وبالآخرۃ، آخراتی، راتی نہیں پڑھے، اکثر ہی ہم آخراتی پڑھ دیتے ہیں جو غلط ہے، را کے اوپر صرف زبر ہے. آخراتی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یوقنون، نون کے اوپر زبر ہے لیکن وقف کر رہے ہیں، اس لیے اس کو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، زبر کو ختم کر دیں گے، کنورٹ کر دیں گے ہم اس کو جزم میں. یوقنون. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ تھا ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا سبق، سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات تجوید کے ساتھ.